وہاں پہنچانے کے باوجود انہوں نے طواف کعبہ نہ کیا۔ انہیں دعوت دی گئی کہ آپ طواف کر لیں، تو انہوں نے فرمایا میں اس گھر کا اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طواف نہ کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے ان کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نہیں یا آپ کا جب تک طواف نہیں ہے تو ہم طواف کعبہ کرنے والے نہیں ہیں۔ کسی نے کہا ہے کعبے کو جانے والے کعبے کو جائیں گے، کعبے کو جانے والے کعبے کو جائیں گے، ہم اپنے پورے یار کو کعبہ بنائیں گے۔ ہمارے لیے یار کی گلی اس میں سارا دین سمو دیا گیا ہے، اور یہ ان کا ارشاد جو ہے یہ تھا اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے، اور کفار نے آپ کا راستہ کعبے کی طرف جانے والا راستہ بند کر دیا تھا، یعنی راستہ بند کر دیا تھا، تو راستہ کیا بن گیا؟ انہوں نے کہا آپ نہیں آ سکتے۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جانبین سے فریقین سے ایلچی اور سفیر جو ہیں وہ آ جا رہے تھے اور تبادلہ خیال۔ سفیروں کے اس بھیجنے کرنے میں ایک مرتبہ باری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، تو اسی باری میں اسی سلسلہ میں جب وہ وہاں بات کرنے گئے تو انہیں دعوت دی گئی تھی کہ آپ کعبہ معظمہ کا طواف کر لیں، آئے ہو مکہ شریف میں تو کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ احرام میں نہ ہو۔ ایسا شخص جو میقات سے باہر سے آیا ہو، میقات کے اندر نہ رہتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ بغیر احرام کے نہیں جا سکتا۔ احرام باندھے گا، طواف کرے گا، عمرہ کرے گا تو پھر احرام سے باہر۔ لیکن آپ نے یہ کچھ بھی نہ کیا، حضور نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق۔ بعض لوگ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشنیع کرتے ہیں، اور فتنے جو صحابہ میں ہوتے ان فتنوں کا سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ فتنوں کا آغاز ان کے دور میں ہوا، لیکن انہوں نے نہ کیا نہ کرایا، یہ فرق ہے۔
کیا ہے؟ فرق ہے۔ ان کے دور میں فتنوں کا آغاز ہو جانا الگ بات ہے، انہی کا فتنے کرانا یہ الگ بات ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہو تو میں یوں سمجھاؤں، ایک بابا کی کمزوری کی وجہ سے الیکشن میں دھاندلی کا ہو جانا الگ ہے، اور اس بابا کا الیکشن میں دھاندلی کرانا، آج تک کسی نے کہا ہے کہ اس نے دھاندلی کرائی؟ بولو، کسی نے بولا ہے؟ کسی نے بھی نہیں بولا۔ اور ہمارے ایک پاپا نے تو پہلے فرما دیا تھا کہ انہیں کہو تمہاری 85 سال عمر ہو گئی، گھر بیٹھ جاؤ، اس چکر میں نہ پڑو۔ سندھ میں ایک بابا کی موجودگی میں پلاٹوں اور زمین کی تقسیم میں یا قبضہ میں سرکاری سرپرستی اور سرکاری دستخطوں کے ساتھ نیم بیداری اور نیم سے اٹھا کر سین کرا لینا، اور یہ میں چونکہ میرا تعلق ہے سندھیوں سے اچھی خاصی حد تک، اندر کی حد تک، یہ جو انتظامی ہے سندھ کی اس حد تک میں بیٹھتا ہوں اندر، تو بیچ کی باتیں جو ہوتی ہے نا اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ لڑکے ٹپی ٹپی وغیرہ یہ سب جو ہے کری جاتے ہیں اور زمینیں بلی جاتے ہیں، اور دہشت گردی اور حملے ہونا، دہشت گردی کا پھیلنا الگ بات ہے اور پھیلانا، جو آپ نے یہ سمجھ لیا اب آپ سمجھیں کہ خلیفہ ثانی جو ہیں ان کی عمر تھی 63 برس، تو وہ کہتے نظر آ رہے تھے، بولتے سنے جا رہے تھے، دعا کر رہے تھے یا اللہ رعایا موت ہو گئی، رعایا پھیل گئی، میں بڈھا ہو گیا ہوں، میرے قواعد جسمانیہ میں وہ طاقت نہیں رہی، لہذا اب تو مجھے اٹھا لے۔ یہ یاد رکھنا، میں بڑے غور و خوف سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ کسی کو فتنہ ڈر ہونے سے، فتنہ پھیلانے سے نکالنا، آٹے میں سے بال کی طرح، یہ آسان نہیں ہے۔ 63 برس کا خلیفہ یہ دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ 63ویں برس میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ان کے بعد جن صاحب کو بٹھایا گیا ان کی اس وقت عمر 75 سال تھی۔ یہ کم لوگوں کو علم ہے، اس بات کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پھر 12 سال انہوں نے خلافت کی۔ شاہ ولی اللہ امام محمد بن شہاب زہری وغیرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان کی خلافت کے ابتدائی 6 سال تو
اس میں وہ عزیمت سے رخصت کی طرف آ گئے تھے، یعنی ان کا شکنجہ کمزور ہو گیا تھا، گرفت ان کی نہیں رہی تھی، اور لوگ ان کے ارد گرد غلط کار اور تخریب کار لوگ جو ہیں ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ اور ہم اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہتے، اور جو ہو گئی، جو واقعہ ہو گیا اس کو بھی بیان کرنے سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دور میں جو کچھ ہوا، جو غلط ہوا، جو انہوں نے غلط کیا نہیں، جو غلط ہو گیا، وہ سب کچھ ان کے بعد والے پر نہ ڈالا جائے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم صفائی کر دیں۔ چھ سال ابتدائی کے استقامت اور عزیمت کے ساتھ گزرے، اور بعد کے جو دوسرے 6 سال تھے وہ رخصت کی طرف چلے گئے، کمزوری کی طرف چلے گئے، اور اس میں ایک فرمان نبوی پر عمل نہ ہو سکا۔ لفظوں پر غور کرنا، ایک فرمان نبوی کو انہوں نے ٹال دیا، میں نہیں کہہ رہا، ایک فرمان نبوی سے انہوں نے روگردانی کی، میں نہیں کہہ رہا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی بات کو پکڑ لیتا ہے، 2 بیٹے ہو نا، 2 بیٹے ایک باپ کے، اور باپ بڑھاپے کی عمر میں ہو یا ماں بڑھاپے کی عمر میں ہو، اس کے منہ سے اس کی ضرورت کا کوئی جملہ نکل جائے، ماں یا باپ کے منہ سے، 2 بیٹے اس وقت بیٹھے ہوئے ہوں، ایک تو اس کی طرف دھیان ہی نہ کرے، لیکن بغاوت بھی نہ کرے، کیا یعنی یہ کہتے رہتے، یعنی وہ لوز ہے، لوز کیا، تو اس نے کوئی توجہ نہیں کی۔ دوسرا بیٹھا تھا، اس نے توجہ کی، بابا کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، مثلا بابا نے یہ کہہ دیا، بیٹا میں چاہتا ہوں میری فلاں جو بیٹی ہے نا وہ ذرا تکڑی نہیں ہے، تو اب کے مرتبہ اس کو فلاں چیز پہنچ جانی چاہیے، میں چاہتا تھا کہ اس کو، اب بابا کے پاس خود بھی طاقت نہیں، اس کی زبان سے بھی مثلا، تو ایک نے، اچھا ایک ہے طاقتور، اس سے ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کوئی توجہ ہی نہیں کی، دوسرے کے پاس طاقت ہی نہیں، اس نے اپنے ذہن میں لے لیا وہ کرنا چاہتا ہے پر کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو اس نے اس بات کو سمجھا نہیں یا اہمیت نہیں دی۔ اہمیت نہ دینا، نہ دے سکنا اور بے پرواہی میں رہ جانا الگ بات ہے، بغاوت، نافرمانی، کیا ہے یار ہم کہتے رہتے ہیں اس کو دے دو، اس کو دے دو، نہیں دیتے، اس کے لیے ہم کماتے ہیں، یہ ہے بغاوت۔ عمل نہ کر سکنا الگ بات ہے، اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اب اس فرق کو سمجھیں،
کچھ منافق رہے. تو ان میں ایک مسلمان تھا حکم بن ابی العاص، مروان کا پیو، مروان کا باپ. وہ حضور کا بہت بڑا دشمن تھا، حضور کی نقلیں اتارتا تھا، کھڑے ہو کر تقریر کرنا، نقلیں کرنا. آقا نے اس کو اور اس کے ساتھ اس کی پوری فیملی کو مدینہ سے نکال دیا. وہ طیف میں چلے گئے، مدینہ بدر کر دیے گئے. اس وقت مروان کی عمر تھی 8 برس. کتنی تھی؟ ایک صاحب نے مجھے لکھا، میری طرف ایک صاحب نے لکھا کہ تو نے کہا ہے کہ مروان کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا. کہنے لگا ایسی عمر کا انسان، 8 برس کی عمر کا بچہ جو ہے مرفوع القلم ہوتا ہے، تو ایسے بچے کو باہر بھیج دینا کیا یہ زیادتی نہیں ہے اس پر؟ حالانکہ میں نے یہ بالکل نہیں لکھا تھا کہ مروان کو بدر کیا، میں نے کہا اس فیملی کو مدینہ بدر کیا. اس فیملی میں اگر مروان بھی آ گیا ہے اور مروان بھی اسی نیچر کا، اسی فطرت کا آدمی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جنگ کی پوری اجازت نہیں تھی کہ لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن آپ کبھی کرتے بھی تھے. سمجھ گئے؟ مثلاً ایک شخص ہے، وہ بعد میں صحابی بھی، نہ لوگ اس کو صحابی بھی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور وہ عہدوں پر بھی رہا، نمازیں بھی پڑھاتا رہا، پڑھتا نہیں رہا، بلکہ اس وقت جس کا عہدہ ہوتا تھا اس کو امام بننا پڑتا تھا. یہ یاد رکھو، گورنر ہے تو امام، خلیفہ ہے تو نماز اس نے پڑھانی ہے. تو وہ نماز بھی پڑھاتا تھا. ایک مرتبہ وہ نماز پڑھا رہا تھا، نشے کی حالت میں تھا، تو اس نے کوئی 4 کی بجائے 5 پڑھا دی. اور لوگوں نے کہا، وہ یہ کہنے سلام پھیر کر کہنے لگا اگر کہو تو اور پڑھا دوں. اور یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر دے کر آئے فتبینوا، تو چھان پھٹک کر لیا کرو. یہ وہ ہے نا جس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کسی گاؤں کی طرف بھیجا گیا تھا، اس نے زمانے جاہلیت میں اس گاؤں کے آدمی کو قتل کیا تھا، اور اب گاؤں میں کیا ہی نہ واپس آ گیا اور کہنے لگا گاؤں والے تو مجھے قتل کرنے کے درپے ہو گئے. جھوٹ ہی بولتے ہیں. تو حضور نے فرمایا بھائی وہ گاؤں والوں نے ذرا پتہ کرو، اس پر آیت نازل ہو گئی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہی بچہ ایسی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس عمر میں ہر روز نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں بچے لائے جاتے تھے تاکہ حضور ان پر چھینٹا مارے، حضور ان کے سر پر ہاتھ پھیرے اور حضور ان میں سے کسی کو لعاب دہن لگے. ان بچوں میں اس بچے کو بھی لایا گیا تھا، حضور نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا. کبھی ایسے بھی عمل ہوتا ہے، کبھی اس طرح بھی عمل ہوتا ہے کہ نوجوان بچہ جا رہا ہے، سامنے سے آ رہا ہے، نوجوان بچہ سامنے سے آ رہا ہے اور خضر علیہ السلام پڑھ کر اس کو قتل کر دیتے ہیں. وہ کیوں قتل کیا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگے کیا تو کچھ نہیں تھا، کرنے والا تھا آگے جا کر. ماں باپ کو طغیان و کفرا، طغیانی میں اور کفر میں ڈالنے والا. کبھی فیصلے ایسا بھی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سنا ہے نا یہ قرآن میں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو جب ان کو مدینہ بدر، پوری فیملی کو مدینہ بدر کر دیا گیا تھا
سیدنا ابو بکر ان کے دور میں حضرت عثمان غنی کہتے رہے کہ ان کو مدینہ واپس لے آنے کی اجازت تو لایا جائے نہیں، مجھے لے آنے کی میں لے آؤں یا ان کو آنے کی اجازت دی جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی کے چچا تھے، حکم چچا تھا، مروان چچا داد تھا، ان کو آنے دیا جائے، انہوں نے کہا نہیں، ایسا حضور نے جس فیملی کو نکالا فاروق اعظم کا دور رہا، 10 سال تک ان کو کہتے رہے، انہوں نے کہا ایسا، پھر آگے ان کی خلافت، تو یہ ان کو لے آئے، یہ ان کو پھر کیا بنا۔ میں ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں تاکہ فقط ان پر گفتگو کرتا رہوں تو آپ کو غصہ نہ آ جائے، پھر مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شیعہ ہے۔ ایک آدھ مثال اور دیتا ہوں، یہاں تو یہ تنہا ہے نا، یہاں تو یہ تنہا ہے نا کام کرنے والے، جس کام کو پہلے 2 خلیفوں نے نہیں کیا وہ انہوں نے، ان سے ہو گیا، وہ ان سے ہو گیا۔ اب میں یہاں مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں سب سے پہلے عزت و عظمت جو جس کا پاس ہے وہ حضور کی ذات ہے، باقی سب بعد ہے، آپ سمجھ گئے۔ آقا نے فرمایا تھا غزوہ احد میں یہ جو گھاٹی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، یہ جو تنگ جگہ ہے، اس جگہ پر تم کھڑے رہو، تم نے خود میدان جنگ میں نہیں آنا، فقط یہاں سنبھالے۔ جب دیکھا کہ کافر پسپا ہو رہے ہیں اور پشت پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں اور اپنا بھاری سامان جو ہے وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں تاکہ ہلکے ہو کر دوڑ جائیں، ایسے میں مسلمان جو ہیں جو جنگ میں شریک تھے وہ ان کے مال کو سمیٹنے لگ گئے، لوٹنے نہیں، لفظ جو ہے نا لفظوں کا ایک پھر ہو جاتا ہے، مال غنیمت ہے اس کو سمیٹنے لگ گئے۔ جو اس کھڑکی میں درا میں تھے انہوں نے کہا کہ وہ کیوں پیچھے رہ جائے، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، یہ بھاگنے والے لوگ پیچھے سے آئے، پھر اسی کھڑکی سے اندر آ کر یکدم اکٹھے ہو کر پھر حملہ کر دیا، جیتی ہوئی جنگ پھر ایک مرتبہ خراب ہو گئی۔ اور آقا نے فرمایا تھا ہم شکست کھائیں یا، یعنی دو لفظ پورے بول دیے، شکست ہو یا فتح، ہر حال میں تم نے اس جگہ کو چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا، شکست ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، خمیازہ بھگتا تھا سب نے۔ اور قرآن میں اس کا ذکر آیا کہ تم نے گناہ کیا ہے، تم نے فرمایا منکم، گناہ بھی، اور یہ بھی کہا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے بعض آخرت چاہتے تھے۔ غزوہ احد میں گئے ہوئے لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، بدر کے بعد کی بات ہے، صحابہ کرام ہیں، قرآن کہہ رہا ہے تم میں سے بعض دنیا چاہتا ہے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو حضرت علی کے مد مقابل آیا دنیا داری کے طور پر، تو لوگ کہتے ہیں صحابہ کی طرف دنیا داری کی نسبت کرتے ہو، ارے وہ تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلو کو فرما رہا ہے، کدھر جاتے ہو تم لوگ، تم صحابہ کو صحابہ کی خاطر مانتے ہو یا حضور کی خاطر مانتے ہو؟ صحابہ بجائے خود ایک حیثیت رکھتے ہیں، بولیے کوئی حیثیت نہیں کسی کی حضور کے علاوہ، اور بولو خمیازہ بھگتنا پڑا یا نہیں؟ تو جب زیادہ سے غلط فہمی ہو جائے اور وہ بھی بظاہر جنگ جیتی دیکھ کر ایسا کر رہے تھے، ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے حضور کے فرمان کو پسے
گوشت ڈال دیا تھا، نہیں، بھول گئے، ہو گیا، لوگوں کو دیکھا ان سے بھی ایسا ہو گیا، لیکن حضور نے فرمایا تھا شکست ہو یا فتح، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، چھوڑ دینے کی وجہ سے سمجھ آ گئی؟ آپ کو اس عقیدے کا علم ہے کہ انسانوں میں معصوم کون؟ انسانوں میں، مخلوق میں نہیں، فقط مخلوق میں نہیں کہہ رہا، مخلوق تو فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، بہت مخلوق، انسانوں میں کون سا طبقہ غلطیوں سے معصوم ہے؟ بولو، فقط انبیاء۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء بھی معصوم ہیں اور 12 امام بھی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے یار۔ اب آئیے کہ زیادہ سے غلطی ہو جائے، کرے نہیں تو انہیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور کسی ایک سے غلطی ہو جائے تو اسے بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور غلطی اگر قومی ہو تو خمیازہ بھی قومی ہوگا۔ یعنی قومی سطح پر بیٹھ کر، حاکم کی سطح پر بیٹھ کر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کا نقصان فقط اس کو نہیں پہنچے گا بلکہ قوم کو بھی۔ اب اس پر میں پاکستان کی جو ایک حیات گزری ہے اس کی اگر مثالیں دینے لگ جاؤں تو میرا وقت بھی پورا ہو جائے گا، وقت پورا ہو چکا ہے، صرف میں نے آپ کا ذہن اس طرف لے آیا۔ تو جس بات کو سیدنا ابو بکر صدیق نے نہ کیا درخواست کر دینے کے، سیدنا فاروق اعظم نے بھی منت و سماجت کرنے کے باوجود اس بات کو نہ مانا کہ میں اس فیملی کو طائف سے مدینہ واپس نہیں آنے دوں گا، وہ بات ان سے ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ یہ یہاں آ کر کار مختار اور پرسنل سیکرٹری بن گئے اور ان کے منشی بن گئے، قلمدان ان کے ہاتھ میں آ گیا، اور پھر وہ تحریریں انہوں نے مروان نے عثمان غنی کی طرف سے کر کے دی جس میں زندگی اور حیات کے فیصلے تھے، زندگی اور موت کے، موت اور حیات کے، فلاں کو مار دو، اور ان کے فرشتوں کو بھی، لیکن معاملہ ایک ہو تو گیا ہے نا، اور جن سے خدشہ تھا اس کو تو لے آئے ہو، تو وہ ہو گیا جو ہونا تھا، خود بھی ان کی شرارتوں کی وجہ سے شہید ہوئے، اور سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہی کے دن سے اب تک امت مسلمہ ان فتنوں سے باہر نہیں نکل سکتی، نکل گئی ہے۔ میں آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں، آپ کا ذہن طرف اس طرف نہ جائے، سمجھانا یہ نہیں چاہتا کہ سارا بوجھ اٹھا کر فقط عثمان غنی پر ڈال دو، یا میں ڈالنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں سمجھانا چاہتا، میرا مطمئن نظر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی انسان ہو اس سے ابداً فرمان نبوی کے خلاف ہو یا بھول کر اس سے خلاف ہو جائے، اس کا اثر وہ منع تھا، حضور کی طرف سے کیا تھا؟ ایک منع تھا، منع کے خلاف کر بیٹھا تو برا اثر، حضور کی طرف سے ایک حکم تھا اور اس حکم پر عمل کر گیا، اگرچہ بظاہر ضرورت بھی نہ تھی تو فائدہ ضرور ہوگا۔ اب وہ بھی سن لو، آقا نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپاہ سالار لشکر بنا کر، جس میں حضرت ابوبکر
ان کو بنا کر کے بھیجا، اور پھر بعد میں حضور کا وصال ہو گیا۔ وہ چند کلومیٹر یا تھوڑا فاصلہ انہوں نے طے کیا تھا، آقا کا وصال ہو گیا۔ اب یہ طے پا گیا، سارے صحابہ نے طے کیا کہ اس لشکر کو واپس بلا۔ حضور کی خبر پہنچے کہ ہر جگہ لوگ خوشی منائے گئے۔ زور تو ٹوٹ جاتا ہے نا، وہی کا زور، نبوت کا دور، لیڈر کا دور، قید کا زور، یہ تو سب ہوتے ہیں نا، تو کمر تو ٹوٹ جاتی ہے نا ایک مرتبہ، تو اس لیے بھی اس کو واپس بلا لو۔ سب نے کہا واپس بلاؤ۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا میں واپس نہیں بلاؤں۔ آپ سمجھ گئے؟ میں نے ایک دن میں پہلے کہا تھا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، میں نے کہا تھا میں اصولی آدمی ہوں، کیا شیعہ یہ ونڈ کرتے ہیں؟ کیا شیعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا ابوبکر صدیق کو مانتے ہیں؟ میں تو اصول بیان کر رہا ہوں۔ ادھر قرآن چوتھے بارے میں کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ دنیا کو چاہتے تھے، کچھ وہ ہیں احد کے صحابہ، اور قرآن ہے، قرآن کی آیت کھرچ کر باہر نکال دے، تیری مان لے، تو نے جو اپنے ایک عقیدہ بنا رکھا ہے اور صحابہ کو بھی معصوم بنا رکھا ہے، تیری مانے یا قرآن کی بات؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں پبلک کے پیچھے نہیں چلتا، میں قرآن سنت کے پیچھے چلتا ہوں۔ بات ہر وہ کھری کر دیتا ہوں جو کسی کے بھی حق میں چلی جائے۔ میں اگر شروع سے کئی بار میں شروع سے لے کر آخر تک قرآن کریم کا ترجمہ میں دیتا رہا، 15-16 پاروں تک بھی گیا، اور تراویح میں تو پورا قرآن بھی کئی مرتبہ سرسری میری نگاہوں سے کوئی 7-8 مرتبہ گزر چکا ہے۔ تو میں ایسا تھوڑی کروں گا کہ جو پبلک کا ایک نقشہ بنا ہوا ہے تو اس کو چلاتا رہوں اور پھر دوسرا چھوڑ دوں، ایسا مجھ سے وہ پھر پڑھا کس لیے ہے؟ اور جو پڑھا ہے اس پر چلو گے تو آپ کو قدم قدم پر مشکلات بھی آئیں گی۔ آپ سمجھ گئے؟ اس لیے لوگ کہتے رہے، میں کہتا ہوں مجھے سب سے پہلے فرمان نبوی کا پاس ہے۔ جس نے فرمان نبوی کا پاس کیا اور ڈٹ گیا، اب ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس لشکر کو بھیجا جائے، ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور سارے صحابہ ایک طرف فقط صدیق اکبر، ایک طرف جب انہوں نے نہ بھیجا یعنی واپس نہ بلایا اور کہا کہ یہ لشکر جائے گا، صحابہ کی نہ مانی، یہ لشکر جدھر جا رہا تھا ادھر گیا، جس آبادی سے گزرتا تھا آبادی والے انگلیاں دانتوں میں لے کر بیٹھ جاتے تھے، یار ان کے پاس مدینہ میں اتنی طاقت تو موجود ہے کہ ابھی ان کے نبی کا وصال ہوا، یہ اب بھی لشکر باہر بھیج رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ٹکر۔ یہ تو اللہ ہے نا جس طرح کسی کے ذہن کو دبا دے، اللہ ہی کراتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا تم میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پورا عمل کرو، دیکھو دھاک بٹھانے والا ڈرانے والا تو میں ہوں، بغیر جنگ کے ہی سب کچھ۔ یہ وہ اللہ تو ہے جس نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا بدر میں کہ لوگوں بدریو تم کو پتہ ہے تمہاری مدد کے لیے میرا پہلا لشکر کون سا تھا؟ فرمایا میرا پہلا لشکر، غور سے سنیں، میرا پہلا لشکر وہ تھا کہ کافر اس شب میں کیچڑ میں جاگتے رہے، میں نے تمہیں ریت پر پانی جذب کرا کے سلا دیا، تم صبح جب اٹھے تم تازہ دم تھے، وہ تھکے ہوئے تھے۔ یہ میرا لشکر ہے، وہ تو ایکشن کام کرتا ہے، وہ کسی کو دبکا کر اس کے ملک میں طاقت کے باوجود بٹھا دے، اس کا کام، ممولے کو ہاتھی سے لڑا دے، اس کا کام ہے۔ اس لیے ہم 2-4 لفظوں کے پابند ہیں، اس نے جو بولا اس پر کرو، نہ کر سکنا الگ بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا اس کو اپناؤ، باقی سب اتھارٹیاں ان 2 چیزوں کے بعد ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، میں نوکر فلاں کا، میں نوکر فلاں کا، وہ سب صحیح ہے، ہم پہلے نوکر ہیں کتاب کے، پھر نوکر ہیں سنت کے، پھر نوکر ہیں ان کے جنہوں نے ان دونوں کی نوکری کی۔
کو بیان کریں گے، فقط اس پورے شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ غلطی ہوگی نہیں، امام ایک نماز پڑھا رہا ہے، اسے غلطی ہوگی جی چھوڑو، نہیں، وہ نماز چھوڑو، اس نماز کو دہراؤ، بندے کو نہ چھوڑو۔ اس لیے نہ ہم سیدنا عثمان غنی کو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم معصوم تو مانتے نہیں ہیں حضور انبیاء کے علاوہ کسی کو، وہ ہمارے آنکھوں کے ان کے لیے سرما ہے اور ہمارے سر کے تاج ہے، ہماری بخشش کا سامان ہے، ان کے عشق رسول میں کوئی کمی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتنا عشق رسول ہے اور ہم اس پر 100% یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے اس آنکھ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن کے بعد سے میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔